کیا کسی نے خوب کہا تھا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں سنبھالی نہیں کہ یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ سب کو پتا ہے یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کیا قیمت۔ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا، میرے حضور کے غلاموں سے، نہیں جناب، اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا، اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اہل بیت سے، نہیں حضور والا۔ مضمون کیا ہے؟ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو پھر یہ مٹی مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ اور پھر اس مٹی کا یہ عالم ہے کہ آسمان کے ستارے بھی اس کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، ایک شعر پڑھا اور اسی سے ساری عظمتیں بیان کر دی۔ تو اردو کا شعر تو میں نے صرف مفہوم سمجھانے کے لیے آپ کو نسبتوں کی عظمتوں کا حوالہ بتایا، لیکن اگر آپ قرآن کے لہجے سے نسبت کا عنوان سمجھنا چاہیں تو قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا قرآن کا لہجہ تو دیکھیں، ذرا اسلوب تو سیکھیے، قرآن بتانا کیا چاہتا ہے۔ کس شے کی قسم اٹھائی؟ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد ایک لمحے کے لیے جو شرارہ پیدا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے محبوب میں رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہاں نسبت کا ذرا حوالہ دیکھیے، محبوب کی قسم نہیں اٹھائی گئی، محبوب کے غلاموں کی بھی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں نہیں جناب، اس کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک لمحے کے لیے ایک آگ کا چھوٹا سا شرارہ پیدا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے محبوب میں رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ مجھے بتائیے یہ شان کس کی ہے جس گھوڑے پہ محبوب کا غلام بیٹھ جائے، اس گھوڑے کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک آگ کا شرارہ پیدا ہوتا ہے، رب کو تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جو ابو بکر و عمر ساری زندگی میرے رسول نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے، حضور کے رب کو وہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ جو ساری زندگی شانہ بشانہ جناب عمر تلوار لے کے کھڑے رہے، میرے حضور کے رب کو وہ کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے جناب عمر، اللہ اکبر، اسلام کو شان و شوکت ملی اور اسلام کی عظمتیں اتنی بلند ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور ہم حق پر نہیں ہیں، کہا ہم حق پر ہیں، کہا حضور پھر ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ اب اسلام میں عمر آئے ہیں، اب حرم کے صحن میں نمازیں باجماعت ادا کی جائیں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے، آپ تلوار ہاتھ میں تھی، ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتے اور بڑے بڑے کافروں سے کہتے جب کوئی غریب، جب کوئی کمزور، جب کوئی لاغر شخص، جب کوئی جو ہے وہ غلام ایمان لاتا تھا تم اس کو کوڑے مارتے تھے، اگر آج کسی میں ہمت ہے تو آؤ، عمر بن خطاب نے سونے محمد کا کلمہ پڑھا۔ اگر کسی میں ہمت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کا ماتم کریں، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو آج عمر بن خطاب اسلام لے کر آیا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے حضور اسلام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول ہے، حضور نے اللہ سے مانگ کے عمر بن خطاب لیے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے ہاتھ اٹھے اور جناب عمر کی تقدیر پلٹ جاتی ہے اور وہ در حبیب کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ پھر ساری زندگی وفائیں کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو نسبت، جو عظمت ہے اور اسلام کے ساتھ ان کی جو وفا ہے،
یہ قابل ذکر ہے اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم وہی معیار حکومت، وہی انداز عدل، وہی تقوی کے نظام کو پیش کریں جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت کے اجالوں سے امت کے سامنے رکھا تھا۔